بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت وہ اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور آج سے عشرہ مغفرت کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت ساری زندگی میں جب اس کا کوئی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تائب ہوتا ہے اور اس کی مغفرت کا اس سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ وہ اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اسی وقت فرما دیتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے۔ لیکن یہ عشرہ ماہ رمضان المبارک کا، اس میں اللہ رب العزت خصوصی طور پر اپنے بندوں کی بڑی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتا ہے اور ان کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس عشرہ مغفرت میں ہم اپنے رب کی جانب رجوع کر کے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اس کی مغفرت کا اس سے سوال کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی بخشش مانگیں۔ اب قرآن مقدس میں اللہ رب العزت سے مغفرت کا سوال کرنے اور اس سے اس کی بخشش مانگنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ اور ایک قانون ہمیں بتلایا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں 64 میں اللہ رب العزت نے یہ پورا ایک پروسیس ہمیں سکھلایا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، اور اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ کون سا ایسا مجرب طریقہ ہے، ایسا نسخہ ہے کہ جس طریقے کے مطابق اگر اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگی جائے، اس کی بخشش کا اس سے سوال کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت گارنٹی کے ساتھ مغفرت فرما دیتا ہے اور بخشش فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اس آیت پاک کو ملاحظہ فرمائیں، وہ پورا طریقہ اسی آیت پاک میں مذکور ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے متعلق، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کہ گناہ کر بیٹھیں، ان سے کوئی خطا واقع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد انہیں خیال آئے کہ میں نے غلط کیا ہے اور وہ اللہ کی جانب پلٹنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ اب یہاں سے طریقہ ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، کسی معصیت کے مرتکب ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا جاؤک فاستغفر اللہ، یہ اس کا پہلا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوگی اپنے گناہوں پر، اپنے کیے ہوئے پر وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اور اس کے فوراً بعد اب یہاں سے اس کا عمل شروع ہوتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی مغفرت کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤک فاستغفر اللہ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جسے میری مغفرت لینی ہو تو میری مغفرت کے حاصل ہونے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بارگاہ کرم میں حاضری دیں، آپ کے دربار میں آ جائیں، اور آپ کے دربار میں آ کر کے کرنا کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کے فاستغفر اللہ، رسول کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، رسول کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ یہ طریقہ ہے توبہ کرنے کا، یہ طریقہ ہے اللہ سے اس کی مغفرت مانگنے کا، یہ طریقہ ہے اللہ رب العزت سے اس کی بخشش مانگنے کا۔ فاستغفر اللہ، جاؤک فاستغفر اللہ،
پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اس کے بعد فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کریں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تلقین فرمائی کہ جب کوئی بندہ آپ کے دربار میں آ جائے اور مجھ سے استغفار کرنے لگے تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واستغفر لهم الرسول، تو اے محبوب اپنے ایسے امتی کے لیے آپ بھی ان کی شفاعت فرمائیں، اللہ رب العزت سے یعنی کہ آپ سفارش کریں۔ آپ کا امتی آیا ہے آپ کے دربار میں، اور آپ کے دربار میں آ کر کے اللہ سے جو بندہ معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ آپ ان کی اب سفارش کریں پھر اللہ کی بارگاہ میں۔ واستغفر لهم الرسول، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سفارش کریں، ان کی شفاعت کریں۔ اب اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے اتنا کرنے کے بعد، یعنی یہ طریقہ جن لوگوں نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا میری مغفرت کو اور میری بخشش کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر یہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے امتیوں کے لیے اور ایسے گناہ گاروں کے لیے آپ اللہ رب العزت کو تواب پائیں گے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور بہت زیادہ مہربان پائیں گے، بہت زیادہ مہربانیاں فرمانے والا پائیں گے اللہ رب العزت کو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے طریقہ ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہری حیات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہیں، ہم امتیوں کے سامنے، وہ اپنی قبر مبارک میں ہیں، اپنی برزخی زندگی میں ہیں، اور ہم اس عالم دنیا میں ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں اس دنیا میں موجود تھے، تب تو لوگ آپ کے پاس حاضر ہو کے، آپ کے دربار میں حاضر ہو کے اللہ سے استغفار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا تھا، ان کی مغفرت فرما دیتا تھا۔ اب جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، تو ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر آپ کی تعلیمات کا وسیلہ، آپ کے اخلاق کا وسیلہ، آپ کے کردار کا اور آپ کے فرمودات کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، اور ان چیزوں کو لے کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنی ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ اور وسیلہ دے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس عشرہ مغفرت میں اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا سوال کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا تھا، کہ یہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو وہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے جو قرآن نے تعلیم دی ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، اور کتاب کفارۃ الایمان حدیث نمبر 6711 ہے، 6711 6711 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور صحابی رسول کا عمل ملاحظہ فرمائیں کہ چونکہ ظاہر ہے انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، تو ان سے بھی اگر گناہ ہوئے ہیں یا انہوں نے کوئی خطا اگر ان سے سرزد ہوئی ہے تو وہ بھی دیکھیں اسی آیت پاک کے مطابق اور اس آیت پاک کی روشنی میں انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں ایک شخص کے بارے میں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوئے، حضور کے صحابی تھے، اور یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے، ان کی زبان پر جس وقت وہ حاضر ہوئے یہ کلمات جاری تھے، فقال ہلکت، ہم اپنی زبان میں کہیں تو یہ کہیں گے ہائے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، یہ کلمات کہتے ہوئے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔
ہائے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں لٹ گیا، میں ہلاک ہو گیا، اس طرح کے کلمات۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا وما شأنک، کیا ہوا، وجہ تو بتاؤ، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، تم کیوں ہلاک ہو گئے، کیوں برباد ہو گئے، کیوں تباہ ہو گئے، اس کی وجہ بتاؤ، کیا ہوا کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، دیکھیں گناہ سرزد ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یا جب ان سے گناہ ہوا ہے تو تنہائی میں انہوں نے استغفار نہیں کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے گناہ کا اعتراف، اپنے جرم کا اعتراف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضور کی بارگاہ میں کیا ہے۔ جب حضور کے پوچھنے پہ جواب یہ دیا، قال وقعت علی امرأتی فی رمضان، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت میں اپنی زوجہ سے صحبت کر بیٹھا ہوں، مباشرت کر بیٹھا ہوں، ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے کھانے اور پینے سے رکنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے کوئی بیوی والا شخص ہو یا کوئی عورت ہو شوہر والی، تو ان کو آپسی جو زوجین کے تعلقات ہیں اس سے بھی دن میں رکنا ہوتا ہے۔ اور وہ صحابی رسول یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں کہ ہائے میں تباہ ہو گیا، اور تباہ ہونے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں اور ان سے میں نے اپنا ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے، مباشرت کر بیٹھا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، یعنی مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے چند سوالات فرمائے ہیں، ان سوالات کا تعلق روزہ توڑ دینے کے بعد ان کے کفارے سے ہے، یعنی روزہ اگر کسی نے جان کر کے توڑا ہے تو اس کا جو کفارہ ہو سکتا ہے اس کے متعلق 3 سوالات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں۔ پہلا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، وہ غریب صحابی رسول تھے، نادار تھے، مسکین تھے، ان سے سوال کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال هل تجد ما تعتق رقبة، اے میرے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا غلام ہے کہ تم جسے اللہ کی راہ میں آزاد کر سکتے ہو، یعنی یہ جو گناہ تم سے ہوا ہے اس گناہ کے کفارے کے طور پر کوئی غلام ایسا ہے جسے تم آزاد کر دو؟ تو اگر تم غلام کو آزاد کر دو گے تو یہ گناہ جو تم سے ہوا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، قال لا، حضور میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دوسرا سوال ان سے دریافت فرمایا، فرماتے ہیں قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، دوسرا کفارہ روزہ توڑنے کا یہ ہے کہ حضور نے یہ پوچھا کہ کیا تم لگاتار کنٹینیو 2 مہینے یعنی 60 دن روزے رکھ سکتے ہو؟ ایک روزہ اگر کسی نے توڑا ہے تو اس روزے کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، یا دوسرا یہ سوال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے کیا تم 2 مہینے لگاتار بغیر ناگا کے کنٹینیو روزہ رکھ سکتے ہو 60 روزے؟ اب انہوں نے جواب دیکھیں کیا دیا ہے، قال لا، عرض کیا حضور نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ گویا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور ایک روزہ تو رکھ نہیں پایا، ایک پہ تو کنٹرول کر نہیں پایا اور یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اب 60 روزے میں کیسے رکھ پاؤں گا، کمزور آدمی ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان سے تیسرا اور آخری سوال پوچھا ہے، فرماتے ہیں قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا، اے میرے صحابی یہ بتاؤ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو، انہیں کھانا کھلا سکتے ہو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہو، کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا، چونکہ وہ خود اتنے غریب اور نادار تھے کہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے بڑی مشکل سے ان کی غذا کا اہتمام کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر، عرض کرتے ہیں قال لا اجد، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی میں اتنا غریب ہوں کہ اپنا تو پیٹ بھر نہیں پاتا، میں دوسرے 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، نہیں کھلا سکتا۔ اب پھر تھوڑی دیر کے لیے یہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوسرے معاملات میں مشغول ہوئے۔
تو فأوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کھجوروں کا ایک بڑا تھیلا یا ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا، اس میں کھجوریں تھیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو بلایا، فقال خذ هذا فتصدق به۔ دیکھیں آیت پاک میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی امتی آپ کا گناہ کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ سے استغفار کرے، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی اس کی شفاعت فرمائیں اور اس کی سفارش فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں گناہ امتی نے کیا ہے، غلطی ہے امتی سے ہوئی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا اب دیکھیں کہ کس طرح سے مسئلہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حل فرما دیتے ہیں، ورنہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اتھارٹی میں نہیں ہے جو کام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کیا ہے۔ یہ خاصہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ پاور ہے، یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ صحابی رسول گئے ہیں اس قرآن کی آیت کی روشنی میں حضور کی بارگاہ میں، اپنے جرم کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اور اپنی غربت کا بھی رونا روئے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ میرے پاس غلام نہیں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا، 60 روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے جسمانی طور پر، لگاتار 60 روزے میں نہیں رکھ سکتا، اور اس کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو کھلانا تو میرے لیے دشوار ہوتا ہے، میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے اختیار دیکھیں اور فائدہ دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا، کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، کریم آقا کا کرم دیکھیں۔ کھجور کا ٹوکرا لایا گیا ہے، بلایا اپنے ان صحابی کو اور فرمایا کہ لو اسے لے جا کر کے صدقہ کر دو غریبوں میں، اور وہ صحابی بھی دیکھیں قربان جائیں ان کے ایمان پر کہ پورا طریقہ قرآنی انہوں نے استعمال کیا ہے توبہ کا، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کروا لی ہے، بخشش بھی کروا لی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اپنی غربت کا بھی علاج کروا کر کے لوٹے ہیں کہ اتنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نواز دیا ہے کہ غربت بھی دور ہو گئی ہے۔ جب یہ کھجوروں کا تھیلا یا ٹوکرا عطا فرمایا اور فرمایا جا کر کے اسے صدقہ کر دو، تو اب ایک سوال کیا صحابی رسول نے، عرض کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، فقال اعلی افقر منا، اے محبوب یہ جو کھجوریں آپ نے عطا فرمائی ہیں اسے میں انہی پر خرچ کروں گا جو مجھ سے زیادہ غریب ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل، جو تم سے زیادہ غریب ہوں، نادار ہوں، ان میں جا کر کے یہ خرچ کر دو، تقسیم کر دو، بانٹ دو، یہ کھجوریں صدقہ کر دو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور دھیان رہے کہ یہ صرف انہی صحابی رسول کے لیے خاص تھا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیارات کا اور اپنے پاور کا استعمال فرمایا ہے، باقی دوسرا کوئی آج کے وقت میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو کھجوریں دی تو انہوں نے سوال کیا کہ محبوب یہ کھجوریں میں کن پر صدقہ کروں گا، اپنے سے زیادہ غریبوں پر؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا عرض کی، عرض کرتے ہیں ما بینا لا بطیہ افقر منا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کھجوریں غریبوں میں تقسیم کروں، اور غریب بھی وہ جو مجھ سے زیادہ غریب ہو؟ تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے، اس وادی مدینہ میں سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا محتاج اور مسکین اور فقیر شخص میں ہوں۔ جب یہ انہوں نے عرض کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار اور حضور کی بارگاہ میں آنے کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور واسطہ اختیار کرنے کا نتیجہ دیکھیں اور اس کا ثمرہ اور اس کا پھل دیکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرائے۔ دیکھیں ایک گناہگار ایک مجرم بن کر کے حاضر ہوا ہے اور اس نے اپنا جرم بھی سنایا ہے، اور جرم کے بعد جو اس پہ دھارائیں لگی ہیں ان میں سے وہ کسی بھی سزا کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے۔ اب جب حضور نے اپنی جانب سے کھجوریں دی ہیں کہ جا کر کے انہیں صدقہ کر دو، تو وہاں بھی اپنی مجبوری بتا دی
کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہی نہیں، دوں کس کو، سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں، سب سے بڑا فقیر اور محتاج تو میں ہی ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر کے آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خذہ فاطعمہ اہلک، اے میرے صحابی، اے گناہ گار، اے مجرم شخص، جرم بھی کر کے آیا ہے لیکن میرے دربار میں آیا ہے، تو میرے دربار میں آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کبھی مایوس ہو کر کے نہیں جاتا۔ محتاج جو آتا ہے وہ غنی بن کر کے جاتا ہے، جو خالی ہاتھ آتا ہے وہ اپنے دامن کو گوہر مراد سے پر کر کے جاتا ہے۔ تو اے میرے صحابی، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، اور یہ کھجور جو تجھے غریبوں میں بانٹنے کے لیے دی تھی، اب تیرا کہنا یہ ہے کہ اس مدینے میں تجھ سے بڑا کوئی غریب اور فقیر شخص نہیں ہے، تو یہ کھجوریں لے جا، تو خود کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، یہ تیرے لیے تیرے گناہوں کا یہی کفارہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جسے مغفرت چاہیے گناہ کے بعد، اور جسے اللہ رب العزت کی بخشش چاہیے، تو وہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ہوتا ہوا میرے در تک آئے، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہلے حاضری دے، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جو حاضری دے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اس طرح کا ثمر ظاہر ہوتا ہے کہ صحابی رسول سے ایک خطا سرزد ہوئی ہے، ان کا گناہ بھی معاف ہوا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھجوریں عطا فرما کر کے ان کی غربت کا بھی علاج فرما دیا ہے۔ تو یہ فائدہ ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن نے اسلوب بھی یہی بتایا ہے کہ ہمیں مغفرت چاہیے تو پہلے رسول کے دربار میں حاضری دینا ہوگا، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا اور رحم فرمائے گا ایسے گناہ گار بندے پر۔ تو جب ہم نے صحابی رسول کا یہ عمل دیکھا اور قرآن کا یہ قاعدہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو اب اس عشرہ مغفرت میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ، اگر اپنے گناہوں کی ہم معافی چاہتے ہیں تو ہم کثرت کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، اور اس ہدیہ درود و سلام کو وسیلہ بنائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور توبہ کریں اور استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں اللہ رب العزت سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، حضور کے وسیلے سے۔ اتنی گفتگو کا مقصد اور ماحصل یہ ہے کہ قرآن مقدس نے اللہ رب العزت کی بخشش اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کا جو یہ پروسیس، جو یہ طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طریقے کو اپنائیں اس عشرہ مغفرت میں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کر کے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اپنا کر کے، حضور کے نام کو، حضور کی ذات کو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے گئے درود و سلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، اور پھر اپنے زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے اس کی بخشش اور مغفرت کا سوال کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت جس طرح سے اس نے وعدہ بھی فرمایا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب جو آپ کے دربار سے ہوتا ہوا آئے گا، تو ہم اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ضرور وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مغفرت فرمانے والا، بخشش عطا فرمانے والا اور مہربانیاں فرمانے والا پائیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں کی اگر مغفرت چاہیے، اگر اپنی بخشش کروانی ہے اس عشرہ مغفرت میں، تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دیں، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دینے والا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شفیع بنانے والا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ اور حضور کی ذات کا وسیلہ اختیار کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، جو امتی ہوتا ہے، وہ جیسا کہ آپ نے اس روایت میں، مذکورہ روایت میں دیکھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی آپ کی حیات طیبہ میں جیسے انہوں نے اس قرآن مقدس کے عطا کردہ اصول کے مطابق
انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کفارے کا بھی انتظام فرمایا اور ان کی غربت کو بھی دور فرما دیا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی مہربانیاں ہوں، ہم پر بھی اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہماری بھی خطاؤں کو بخش دے اور اپنی مغفرت کے دروازے، اپنی بخشش کے دروازے ہم پر کھول دے، تو پھر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی انہی صحابی رسول کی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دیں۔ حضور کے نام کا وسیلہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پاک کا وسیلہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے بھیجے گئے درود و سلام کا وسیلہ اختیار کریں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں اور استغفار کریں، تو اللہ رب العزت کو تواب اور اللہ رب العزت کو رحیم پائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ایسا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سخی اتنے ہیں اور سخاوت ایسے فرمانے والے ہیں کہ آپ کے دربار میں جانے کی وجہ سے نہ تو آپ کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں اور نہ پھر اللہ رب العزت آپ کے دربار میں آنے والے اور جس کی سفارش فرمائے، آپ جس کی شفاعت فرمائے، تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ کی اس سفارش کو اور آپ کی اس شفاعت کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دینی ہے، حضور کی اتباع کے ساتھ، حضور کی پیروی کے ساتھ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا کر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیج کر۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر دھیان رکھیں اور یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ جس طرح سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو نوازا ہے، تو آج بھی وہ اپنے امتیوں کو اسی طرح سے نوازتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق، اس اصول کے مطابق اور اس مکمل پروسیس کے مطابق اگر کوئی اللہ سے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کے دروازے اپنے اس بندے کے لیے اور اپنے محبوب کے اس امتی کے لیے کھول دیتا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی کرم نوازیوں کا ذکر کرتے ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے۔ تو اگر آج بھی کوئی لینے والا ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے عطا فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑ آئے، ہمیں معلوم ہے عادت تیری رحمت تیری۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتیں اور حضور کی رحمتیں یہ جو ہیں وہ حضور کی عادت، حضور کی رحمت وہ عام ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمانہ جو ہے وہ سخاوت ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا وہ بول پڑتے ہیں، جیسے کہ حضرت خالد محمود خالد نے یہ کہا، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن گوہر مراد سے پر ہو اور اس عشرہ مغفرت میں آپ اللہ رب العزت کی مغفرت کو پالیں، اللہ رب العزت کی بخشش کو حاصل کر لیں، تو اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت ضرور مانگیں، اس سے توبہ ضرور کریں اس کی بارگاہ میں، لیکن ڈائریکٹ نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ہوتے ہوئے جائیں۔ اور قرآن نے جو اسلوب بتایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس اصول کو اپنا لیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے اپنے جانوں پر اگر ظلم کیا ہے تو اب ظلم کے بعد ہمیں احساس ہو گیا، اب اللہ کے فضل سے یہ عشرہ مغفرت بھی ہمارے ہاتھ آ گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، تو اسی اصول کو اپنائیں۔ قرآن مقدس نے جو ہمیں دیا ہے، جاؤک فاستغفر اللہ، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اللہ سے استغفار کریں۔ جب یہ کریں گے تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دربار میں آنے والے
پر کرم فرمائیں گے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس امتی کے لیے سفارش فرمائیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو اے محبوب ضرور پھر اب آپ اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں کے لیے مہربان اور توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو آئیں اس اصول کو اپنائیں، اس اسلوب کو، قرآنی اسلوب کو اپنائیں اور اس پورے پروسیس کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کا سوال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت کی مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔